قبلہ صاحب کی آمد کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ بآواز بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بحق محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارباب دانش، عزاداران سید الشہداء و امیر المؤمنین، دعا ہے پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام پہ چل کر آئے عبادت شمار فرمائے۔ جو حاجات لے کے آئے ہیں خالق کل شے مالک کل شے، اس ذکر کے صدقے میں وارثان ذکر کے صدقے میں تمام تر حوائج شریعت کو پورا فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کو دنیا و آخرت میں عزت و عظمت و سربلندی و سرفرازی نصیب فرما۔ جہاں جہاں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کے مال جان عزت آبرو کی خود حفاظت فرما۔
مذہب حقہ کو ترقی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، والی دوران یوسف زہرا حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرما، قلب مطہر آقا و مولا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت و مرنے کے بعد شفاعت محمد و آل محمد ہمارے نصیب فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ تاریخ اسلام میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے۔ آج کے دن سن 40 ہجری میں پیش آنے والا واقعہ ان واقعات میں سے ایک ہے کہ جس نے تاریخ کو ایک نئے طریقے سے رقم کیا ہے اور رقم کرنے میں مدد کی ہے۔ وہ ہستیاں کہ جو اگرچہ زمین پر تھیں لیکن آسمان سے جڑی ہوئی تھیں، در حقیقت اہالیان زمین کے لیے وہ ایک رحمت، ایک لطف، ایک کرم الہی کے سوا اور کچھ نہ تھا، لیکن جب ان پاک اور بزرگ اور معصوم ہستیوں کو ان کے منصب سے دور کر کے حاشیے میں ڈال دیا گیا تو تاریخ ایک نئے طریقے سے رقم ہوئی۔ ہم شیعیان حیدر کرار کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس طرح پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے بعد امیر کائنات کو، امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، مولانا و مولا الثقلین ابوالحسن والحسین کو اپنے بعد اپنی وصایت و ولایت و خلافت و امامت عطا کی تھی، اگر علی کو اسی طرح سے وہ منصب مل جاتا آج تاریخ ایک نئے طریقے سے رقم ہوتی۔ آج تاریخ ایک نئے طریقے سے رقم ہوتی ہے، اور پروردگار عالم کا وہ وعدہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، آج زمین پہ پورا ہو چکا ہوتا۔ آج پورے عالم میں اسلام کی حکومت ہوتی کہ جس حکومت کا اعلان قرآن نے کیا تھا۔ اگر پیغمبر کے بعد حق حقدار کو مل جاتا، آج عالم پورے میں اللہ کی حکومت ہوتی، پورے عالم پہ اسلام کی حکومت ہوتی، لیکن تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہوئے کہ جنہوں نے تاریخ اسلام کا رخ ایک ایسی طرح موڑ دیا کہ نہ فقط کائنات میں اللہ کی حکومت قائم نہ ہو سکی، بلکہ وہ چند افراد اور چند ممالک کے جن میں مسلمان موجود ہیں، اس زمانے سے لے کر آج تک خود ان کے اپنے درمیان جو خون بہایا گیا ہے، اگر اس کو اکٹھا کر لیا ہوتا تو ایک سیلاب آ جاتا، ایک سیلاب آ جاتا۔ لہذا آج کے دن، خصوصاً 19 کے دن، 19 کی صبح کو اور 21 کے جو کل کا دن ہے، آج کی رات ہے، یہ تاریخ ساز اوقات ہیں، تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں یہیں پہ منزل مقدمہ پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم جو معصومین کی ولادت اور شہادت کے ایام مناتے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی یا اپنی کوئی ولادت کا دن سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، یا جس طرح ہم اپنے کسی بزرگوں کی برسی منا دیتے ہیں تو
یہ معصومین کی ولادت اور شہادت کے دن بھی اسی طرح نہ، واللہ العلی العظیم یہ ایام اللہ ہیں، یہ ایام اللہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا میرے نبی ایام اللہ کے بارے میں اپنی امت کو متنبع کریں، یہ ایام اللہ ہیں۔ جس طرح تاریخ میں ایام اللہ کی اہمیت ہے اور ایام اللہ میں پروردگار عالم کا ایک خاص لطف، ایک خاص رحمت، ایک خاص کرم آسمان سے اہلیان زمین پہ نازل ہوتا ہے، اسی طرح ولادت اور شہادت معصوم کے دن اور رات میں بھی اللہ کا ایک خاص لطف زمین پہ نازل ہوتا ہے۔ جس طرح ہر سال آنے والی لیلۃ القدر میں وہ پچھلے سال والا لطف اللہ کا نہ میسر نہیں آتا، یعنی ایسا نہیں کہ خدا کے پاس لطف و کرم و رحمت کی کوئی کمی ہے کہ جو پچھلے سال دی تھی رحمت اس سال بھی وہی رحمت عطا کر دے، نہ، پروردگار کے پاس وسعت رحمت کی انتہا ہی نہیں ہے۔ ہر لیلۃ القدر میں ایک نئی رحمت عطا کرتا ہے اپنے بندے، ایک نیا لطف عطا کرتا ہے اپنے بندے۔ وہ جو پچھلے سال دے دیا وہ دے دیا، وہ دے دیا، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ وہ پچھلے سال والا استعمال، اس کے خزانے میں کوئی کمی؟ ہر لیلۃ القدر کے دن ایک نئی رحمت، ایک نیا لطف عطا کرتا ہے۔ عین اسی طرح جس دن ناطق کے قرآن نازل ہوتا ہے، زمین پہ آتا ہے، ان کی ولادت ہوتی ہے، وہ قرآن سامت ہے کہ جس رات نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی۔ جس رات میں قرآن ناطق زمین پہ آئیں یا زمین سے واپس جائیں، اس رات اور اس دن میں بھی ایک نیا لطف مومنین کے شامل حال ہوتا ہے، جو نیا ہوتا ہے پہلے والا نہیں جو پہلے مومنین کو ملتا ہے۔ لہذا یہ ولادت، یہ شہادت ہماری ولادتوں یا برسیوں کی طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم اپنے بزرگوں کی برسی منا دیتے ہیں تو امیر المومنین کی شہادت کے ایام کو منانا اسی کی طرز پہ کوئی چیز ہے، نا، یہ ایک منفرد چیز ہے۔ اس رات، اس دن ایک خاص لطف آسمان سے نازل ہوتا ہے، ایک خاص برکت شامل حال ہوتی ہے کہ جو اس ذکر میں بیٹھنے والوں کو اور امیر المومنین کی ولایت دل میں رکھنے والوں کو اور ان سے محبت اور مودت رکھنے والوں کو میسر آتی ہے۔ البتہ کہ ہر شخص کو نہیں ملتی، ہر جاگنے والے کو لیلۃ القدر نہیں ملتی، ہر جاگنے والے کو لیلۃ القدر نہیں ملتی۔ کس کو لیلۃ القدر ملتی ہے؟ ایک بندہ جاگ رہا ہے اور جاگ کر معاف کرنا گانے سن رہا ہے، کیا اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا؟ اس کی رات خیر من الف شہر ہے، ٹھیک ہے، معصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، خداوند متعال کی نافرمانی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے لیکن جاگ رہا ہے، کیا اس کو لیلۃ القدر ملے گی؟ نہ، اس منبر کی قسم لیلۃ القدر فقط اس کو ملتی ہے جو زمانے کے امام کی اطاعت میں ہوتا ہے، جو امام زمان کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ خصوصیت کیا ہے لیلۃ القدر کی؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے، مولا فرماتے اسی سورہ قدر سے حجت خدا کا استنباط کیا کرو اور مولا کے وجود کو اس بات کیا کرو، ملائکہ اور روح کس پر نازل ہوتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، ملائکہ کوئی مرغ نہیں ہے کہ اوپر سے پھڑ پھڑاتے زمین پہ آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں، نا، ملائکہ مخلوق مجردات ہیں۔ ملائکہ، ہمارے کندھے پہ ملائکہ بیٹھے ہیں، کبھی کسی نے دیکھے ہیں؟ قرآن فرماتا کرامن کاتبین یکتبون ما تفعلون، یہ جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، جو کچھ ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں، یکتبون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو لکھ لیتے ہیں، کبھی کسی نے دیکھا؟ ملائکہ معصوم ہیں، ملائکہ معصوم عن الخطا ہیں، کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو معصیت الہی پہ مبنی ہو،
لہٰذا ملائکہ اس پہ نازل ہوتے ہیں جو اپنے وجود میں ان کا ہم صفت ہو. جس طرح معصوم رسول معصوم تھے ان پر ملائکہ نازل ہوتے تھے، پیغمبر کے جانے کے بعد آج امام زمان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. آج ہمارے زمانے کی امیر المومنین پہ نازل ہوتے رہے، امام مجتبیٰ پہ ہوتے رہے، امام حسین پہ ہوتے رہے. چلتے چلتے جب ہمارے زمانے کی امام کی باری آئی تو آج امام زمان پہ نازل ہوتے ہیں. لہٰذا اس کو لیلۃ القدر ملتی ہے جو مطیع امام ہوتا ہے، جو مطیع امام. رات بھی میں نے یہ جملہ بہرحال جہاں پہ مجلس پڑھی وہاں پہ میں نے یہ جملہ مومنین کی خدمت میں عرض کی، آپ کی خدمت میں بھی نظر کیا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کا جو امتحان ہے وہ توحید پہ نہیں رکھا، نبوت پہ نہیں رکھا، امامت اور ولایت پہ امتحان رکھا ہے. امامت اور ولایت پہ امتحان رکھا ہے. دیکھیں توحید کو سبھی مانتے ہیں. کون سا مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا؟ کون سا مسلمان ہے جو محمد رسول اللہ نہیں کہتا؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے اور محمد رسول اللہ کہنے سے امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہے؟ کیا امت کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں ختم. داعش کے جھنڈے پر، داعش جو بچوں کو پیچھے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھنڈے پہ لکھ کے آگے بچوں کی گردنیں کاٹتے ہیں، کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول ہے، پسند ہے؟ نا. خوارج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، جنہوں نے جنگ صفین اور جنگ جمل میں امیر المومنین کا مقابلہ کیا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. اللہ نے انسان کا امتحان لا الہ الا اللہ پہ نہیں رکھا، محمد رسول اللہ پہ نہیں رکھا، بلکہ علی ولی اللہ پہ رکھا ہے. یا علی ولایت سے پتہ چلتا، ہمیں کسی کی عبادت متاثر نہ کرے کہ کون کتنے سجدے کرتا ہے، کتنی لمبی داڑھی ہے، کتنا تلاوت کرتا ہے. نا، ہم کو یہ دیکھنا ہوگا اس کا امام کون ہے، اس کا امام کون ہے. کسی کی عبادت متاثر نہ کرے کوئی کتنی عبادت کرتا ہے. نا، عبادت جتنی کر لے خوارج سے زیادہ عبادت کوئی نہیں کر سکے گا. ایک دفعہ حضرت کمیل اور امیر المومنین علی کوفے کے بازاروں سے رات کی تاریکی میں گزر رہے تھے کہ ایک شخص اپنے گھر میں تہجد نماز میں رو رو کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. کمیل کو تلاوت قرآن نے اس قدر متاثر کیا کہ کمیل گلی میں رک گئے. علی چلتے رہے. آگے چل کر مولا نے دیکھا تو کمیل پیچھے رک گئے ہیں. مولا نے فرمایا کمیل کیوں رک گئے ہو؟ عرض کی آقا سن نہیں رہے کس قدر عبد خدا رو رو کے تہجد نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. مولا نے فرمایا کمیل خبردار، اس شخص کی وز وز کی آواز تجھے متاثر نہ کرے، یہ آدمی جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے. قرآن کا پڑھنا علی کو وز وز لگ رہا تھا. کمیل کہتا ہے چونکہ میں عارف امام تھا، بہرحال میرے دل میں بات رہ گئی، لیکن میں آگے بڑھ گیا، مولا کے پاس چلا گیا. مولا کے پاس گیا، وقت بدلتے رہے، زمانے گزرتے رہے، وقت بدلتے رہے، زمانے گزرتے رہے. آخر کار وہ زمانہ آیا جب جنگ نہروان خوارج نے علی علیہ السلام کے ساتھ لڑی. جب جنگ ہو گئی، امیر علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی. جب فتح نصیب ہوئی تو علی نے فرمایا کمیل آؤ ذرا لاشوں کے درمیان چلتے ہیں. لاشوں کے پاس سے گزرتے گئے. ایک لاش کے اوپر آ کے امیر کائنات رک گئے. لاش کے اوپر قدم رکھ کے فرمایا کمیل یاد ہے ایک رات کوفے کی گلیوں سے میں اور آپ گزر رہے تھے؟ یاد ہے ایک رات کوفے کی گلیوں میں میں اور آپ گزر رہے تھے، ایک گھر سے رو رو کر تہجد نماز میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. کہا آقا یاد. فرمایا یہ وہ پڑا ہے، علی کی تلوار سے کٹا پڑا ہے. جس کو علی کی تلوار کاٹ دے اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. ہمیں کسی کی عبادت متاثر نہ کرے، کون کتنی عبادت کرتا ہے. اس کا صراط مستقیم پر ہونا یا نہ ہونا لا الہ سے پتہ نہیں چلتا، محمد رسول اللہ سے پتہ نہیں چلتا، امام سے پتہ چلتا ہے. کس امام کے پیچھے جا رہا ہے؟ جس
قرآن کے پیچھے ہے اس کو اگلے راستوں کا پتہ ہے یا خود محتاج ہے؟ صلوات پڑھیں امیر المومنین کی ذات پر۔ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے قرآن نے فرمایا وَيَوْمَ نَدْعُو أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن رسول کے ساتھ نہیں، نبی کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ کھڑا کریں گے، امام کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ لہذا امیر کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی، کیا مقام عطا فرمایا۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، اے علی اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی کو کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ کو پہچانا ہے تو میں مصطفیٰ نے پہچانا ہے یا آپ مرتضیٰ نے پہچانا ہے۔ یا علی فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا ہے یا آپ نے پہچانا ہے۔ پھر فرمایا یا علی ما عرفنی الا اللہ وانت، اے علی میں مصطفیٰ کو بھی اس کائنات میں کسی نے نہیں پہچانا، یا میرے خالق نے اللہ نے مجھے پہچانا ہے یا آپ مرتضیٰ نے پہچانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مجھ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا۔ پھر فرمایا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، آپ علی کو بھی اس کائنات میں کسی نے نہیں پہچانا، یا آپ کو پہچانا ہے تو اللہ نے پہچانا ہے یا میں مصطفیٰ نے پہچانا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، اے علی اس کائنات میں آپ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا۔ رسول خدا شیخ توسی نقل کرتے ہیں رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اپنے اصحاب کا تعارف کروائیں۔ حضور نے سارے صحابہ کا تعارف کروایا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب صحابہ کا تعارف کروایا لیکن علی کا تعارف نہیں کروایا۔ حضرت نے فرمایا آپ نے کہا ہے میں اصحاب کا تعارف کرواؤں، آپ نے کہا ہے یا علی، آپ نے کہا ہے میں اصحاب کا تعارف کرواؤں۔ علی کو قرآن نفس رسول کہہ رہا ہے، علی میری جان ہے، وہ اصحاب نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں امیر المومنین کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن میں علی علیہ السلام کو جان پیغمبر کہا، دو جگہ پہ قرآن میں علی علیہ السلام کو جان اور نفس رسول کہا گیا۔ ایک دفعہ رسول نے علی کو اپنی جان کہا، ایک دفعہ علی نے رسول کو اپنی جان کہا۔ رسول اللہ نے کب اپنی جان کہا؟ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے پہ جانے لگے تو قرآن فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنے بچے لے آؤ ہم اپنے بچے لے آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے آؤ۔ کیا شیعہ کیا سنی، ہر مفسر نے کہا ہے کہ نفس رسول کی جگہ پہ اکیلے علی گئے تھے۔ نفس رسول کی جگہ پہ ہمارے برادران یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کر کے گئے۔ میرے بھائیوں رسول اللہ کی کرسی خالی کب ہوئی تھی کہ کسی کو نامینیٹ کر کے جاتے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ نفس رسول موجود تھا، کرسی خالی کب ہوئی تھی کہ کوئی اور آ کر بیٹھ جاتا؟
نفس رسول ہے. ایک دفعہ علی نے فرمایا میں نفس رسول ہوں. کیسے؟ جب شب ہجرت پیغمبر کے بستر پر سوئے خدا نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. علی نفس رسول ہے. فرمایا بندہ خدا آپ نے مجھے کہا ہے اصحاب کا تعارف کرواؤں. علی تو فقط صحابی نہیں ہے، علی جان پیغمبر ہے. علی جان پیغمبر ہے. امیر المومنین کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صعصع بن سوخان. صعصع نے آ کے ایک دن کہا یا علی دل چاہ رہا ہے کچھ لذت حاصل کروں. آقا مہربانی کریں تھوڑے سے اپنے فضائل سنائیں، تھوڑی دیر کے لیے لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں. امیر کائنات نے فرمایا کہ صعصع اچھا نہیں لگتا بندہ اپنی زبان سے اپنی تعریف خود کرے. آپ سوال کریں میں آپ کو جواب دوں گا. صعصع نے کہا یا علی یہ بتائیں کہ آپ کا مقام بلند ہے یا آدم کا؟ آپ کا رتبہ افضل ہے یا آدم کا؟ علی نے فرمایا میرا. کہا کیسے؟ کہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں کہا پوری جنت تمہارے لیے، فقط اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن آدم چلے گئے. صعصع رب کعبہ کی قسم میں علی 70 لقمے مشتبہ چھوڑ دیتا ہوں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. میں 70 لقمے مشتبہ جن کے اوپر شباہت اور شک کو کہ کہیں ان میں سے کسی ایک لقمے کے استعمال پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو میں 70 کو ترک کر دیتا ہوں. وہ شباہ وہ مشتبہ چیزیں کیسے علی کیا معیار ہے علی علیہ السلام کے نزدیک؟ فرماتے ہیں میرے نزدیک جس چیز کے اوپر مجھے شک ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے. فرمایا صعصع اگر کسی کنویں کے اندر، پرانے زمانے میں ہم پانی کنووں سے جا کے بھرتے تھے نا کنویں کے اندر، فرمایا کسی کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، اس کنویں سے پانی نکال کر کھیتی باڑی کی جائے، اس کھیتی باڑی سے گھاس اگے، ایک بکری آ کر وہ گھاس کھا لے، وہ بکری ایک ریوڑ میں جا کے شامل ہو جائے، مجھے رب کعبہ کی قسم میں پورے ریوڑ کا سے اجتناب کروں گا. کہیں اس بکری کا گوشت سامنے نہ آ جائے جس نے اس کنویں سے اگی ہوئی گھاس چری تھی جس کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گرا. صعصع میرا مقام آدم سے بلند ہے. آدم کو اللہ نے ڈائریکٹ روکا تھا. مجھے شبہہ بھی پڑ جائے کہ ذرہ برابر یہاں پر میرے کبریا کی نافرمانی کا ذرہ برابر شک ہے، میں اس ذرہ برابر کو ترک کر دیتا ہوں، اس سب کو ترک کر دیتا ہوں. صعصع نے کہا سبحان اللہ آقا یہ فرمائیں کہ آپ کا مقام بلند ہے یا ثانی آدم نوح کا؟ آدم ثانی جناب نوح کا مقام بلند ہے. فرمایا صعصع میرا مقام بلند ہے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا نوح کا ایک بیٹا تھا، نوح کا ایک بیٹا تھا جو اللہ کا بھی منکر تھا، رسول کا بھی منکر تھا، کشتی نوح پہ سوار نہ ہوا. جب ڈوبنے لگا نبی کے دل میں محبت بدری نے کروٹ بدلی. کہا پروردگار میرا بیٹا ہے، تیری ذات نے فرمایا تھا نوح جو تیرے ہوں گے نہیں ڈوبیں گے، یہ ڈوب رہا ہے. خدا نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. نوح یہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیرا کچھ نہیں لگتا اس لیے کہ اس کے
فرمایا ساسا نوح کا بیٹا طوفان نوح میں ڈوب کر مرا، میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وہ زبان جو فرماتی ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، فرما رہی تھی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ساسا میرا مقام نوح سے بلند ہے۔ کہا آقا ابراہیم کا مقام بلند ہے یا آپ کا؟ ابراہیم کا مقام بلند ہے یا آپ کا؟ فرمایا ساسا میرا مقام بلند ہے۔ کہا آقا وہ کیسے؟ کہا قرآن پڑھ کے دیکھیے، ابراہیم کہہ رہے تھے رب آرنی کیف تحیی الموت، پروردگار مجھے دکھا مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں؟ کہا یقین ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے۔ ساسا مجھے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، علی یقین کی اس منزل پر ہے سارے پردے ہٹا دیے جائیں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ساسا علی یقین کی اس منزل پر ہے کہ علی اور خدا کے درمیان جتنے پردے ہیں ہٹا دیے جائیں، رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ علی یقین کی اس منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں جس سے آگے کوئی منزل نہیں۔ پڑھے صلوات امیر المومنین کی ذات پر۔ عرض کیا آقا آپ کا مقام بلند ہے یا عیسیٰ کا؟ فرمایا میرا۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا ساسا جب عیسیٰ شکم مادر میں تھے بیت المقدس کے پاس گئیں، وہاں سے ہٹا دی گئیں، لیکن ساسا جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا خود بلائی گئی، کعبہ کے نزدیک آئی، عام دروازے سے نہیں نیا در کھولا گیا، میری ماں کو اندر بلایا گیا، کعبہ میرے پیدا ہونے سے کعبہ بن گیا۔ یا علی یا علی یا علی۔ ساسا میرا مقام عیسیٰ سے بلند ہے، عیسیٰ کی ماں کو ہٹایا گیا، میری ماں کو بلایا گیا۔ کہا آقا رسول اللہ سے اپنی نسبت بیان فرمائیں۔ کہا میرا اور علی رسول کا نور ایک ہے، میں اسی نور سے بنا ہوں جس نور سے مصطفیٰ بنے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی ہم ایک ہی نور سے بنے ہیں، انا و علی من نور واحد، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، یہ میرا خون ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرا جسم ہے، علی میں ہوں، میں علی ہے۔ یا علی۔ لہذا امیر کائنات رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں جتنی دفعہ معراج پر گیا، قرآن مجید میں فقط ایک معراج کا ذکر ہے جو جسمانی معراج ہے۔ ایک سورہ مبارکہ نجم میں ذکر ہوا ہے، ایک سورہ مبارکہ اسراء میں ذکر ہوا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ ایک معراج ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں مجھے 120 دفعہ معراج ملی، جتنی مرتبہ میں معراج پر گیا خدا نے مجھے جنت و جہنم کی سیر کروائی، میں جنت کے جس جس دروازے سے گزرا ہر دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ یا علی امیر المومنین ولی اللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں میں اور رسول اللہ مدینے کی گلی میں کھڑے تھے،
سامنے سے علی آ گئے. پیغمبر آگے بڑھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین. ابن عباس کہتے ہیں میں حیرت زدہ رہ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ امیر المومنین تو آپ خود ہیں, امیر المومنین تو آپ خود ہیں, آپ علی کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں, یہ فرق محبت میں کہہ رہے ہیں یا اللہ نے کہا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا ابن عباس حیف ہے, آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے یہ زبان اس وقت تک حرکت نہیں کرتی جب تک جبریل نہ آ جائیں. یہ وما ینطق عن الہوا کی مصداق زبان ہے. فرمایا ابن عباس میں جتنی دفعہ معراج پہ گیا ہوں پروردگار نے سب سے زیادہ مجھے علی کی امامت و ولایت و وصایت کے بارے میں تاکید کی ہے. سب سے زیادہ علی علیہ السلام کی تاکید کی. رسول خدا فرماتے جب میں معراج پر گیا ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا, آگے نہیں جا سکتا. آگے سے آواز آئی ادن منی, اور قریب آؤ میرے حبیب, اور قریب آؤ. جب میں بہت قریب ہوا تو پردے کے پیچھے سے جو مجھے آواز سنائی دی وہ علی کے لہجے میں تھی, وہ علی کے لہجے میں تھی. میں نے خدا سے کہا پروردگار اتخاطبنی ام علی, کیا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں یا علی بول رہا ہے؟ خدا نے فرمایا میرے حبیب میں نے آپ کے دل کی تختی کا مطالعہ کیا ہے, میں تیرا خالق ہوں, میں جانتا ہوں زمین پر سب سے زیادہ عزیز ترین آواز آپ کو علی کی لگتی ہے, اس لیے میں علی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. یا علی یا علی, میں علی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں, میں علی کے لہجے میں بول رہا ہوں. بہت لمبا نہ کروں, انشاءاللہ کبھی پروردگار نے موقع دیا. افطار کے بعد سارے مومنین یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں اور زیادہ لمبا کرنا بحث کو بات کو, بہرحال مجھے خود باطنی طور پہ احساس ہو رہا ہے کہ ابھی مومنین نے صرف ہلکا سا روزہ افطار کیا ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا, تسلی سے پانی نہیں پیا. تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. فرمایا علی امیر المومنین ہے. پیغام یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ علی امیر المومنین ہیں, اس میں یہ اہم ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کیا واقعاً میرے امیر علی ہیں. یہ اہم ہے, بہت اہم بات ہے. امیر کا مطلب ہوتا ہے آگے آگے چلنے والا, جو آپ کے آگے چل رہا ہو, جس کے نقش قدم پہ میں اور آپ چل رہے ہیں. وہ آگے ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں, وہ ہمارے امیر ہیں. ہم کو شیعہ کہتے ہیں, شیعہ کا بذات خود کوئی معنی نہیں ہوتا. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ, ٹولہ, وفد. یہ مکمل اس وقت ہوتا ہے جب اس کو علی علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. شیعہ علی یعنی علی کا گروہ, علی کے پیچھے چلنے والے. علی, یہ جنازہ اٹھاتے ہیں نا جنازہ, تو ہم کیا کہتے ہیں تشییع جنازہ کر رہے ہیں, یعنی آگے آگے جنازہ ہے, پیچھے پیچھے ہم ہیں. آگے آگے علی ہے, پیچھے پیچھے ہم ہیں. اس کو کہتے ہیں شیعہ علی. شیعہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شیعہ اس کو کہتے ہیں جس کا قدم نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے, اسی جگہ پہ لگے جہاں علی کے قدم لگے ہیں. صلوات پڑھیں امیر المومنین کی ذات. اللہم صلی اللہ. ایک کسان کہتا ہے میں نے زمین کو پانی لگایا, کچھ نرم ہوئی تو مکمل خشک نہیں ہوئی تھی, پاؤں نیچے جم رہے تھے. میں نے دیکھا 2 لوگ میری زمین سے گزرے ہیں. جب وہ گزر گئے تو میں نزدیک ہوا, میں نے دیکھا لوگ 2 گزرے ہیں لیکن قدموں کے نشان ایک آدمی کے ہیں. لوگ 2 گزرے ہیں, قدموں کے نشان ایک آدمی کے ہیں. معلوم ہوا یہ علی اور سلمان تھے. آگے آگے علی تھے, پیچھے پیچھے سلمان تھے. نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے. سلمان وہی قدم رکھ رہے تھے جہاں علی قدم رکھ رہے تھے. صلوات پڑھیں امیر المومنین کی ذات پر. اللہ. جب آدمی یہاں پہنچتا ہے تو سلمان بن جاتا ہے, جب یہاں پہنچتا ہے تو سلمان بن جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت, کہ یہ میری اہل بیت. سید نہ تھا لیکن اہل بیت سے تھا. برادران عزیز, پیغام یہ ہے عصر حاضر میں یہ جو علی والے یہاں پہ بیٹھے ہیں
یہ علی کو بہت پیارے ہیں، مجھے اس منبر کی قسم۔ میری پوری زندگی جب سے میری ہوش سنبھلی ہے ماں باپ نے کاغذ قلم پکڑائی تھی، آج تک اسی کاغذ کے ساتھ پالا ہے۔ یہ ابھی بھی میری جیب میں لکھے ہوئے کاغذ موجود ہیں۔ 45 سال عمر ہو گئی، مکتب دہلی سے اہل بیت پہ بیٹھے بیٹھے گدائی کرتے کرتے کچھ عمر سیکھنے میں گزاری ہے، کچھ اب سکھانے میں، جیسے میرے بچے بتا رہے تھے۔ میں اس پوری تحقیق کا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو بیٹھے ہیں یہ اولاد علی ہیں، یہ اولاد علی ہیں۔ رسول خدا کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انا و انتا ابوا ہذہ الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، نہ نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے۔ حسب کے اعتبار سے ہم سب اولاد علی ہیں، ہم سب اولاد زہرا ہیں، نہ نسب کے اعتبار، نسب کے اعتبار سے خونی رشتہ دار ہیں، لیکن کسی کے لیے بہت بڑا افتخار ہے کہ وہ خونی اعتبار سے بھی رسول اللہ کی اولاد ہو، اور علی علیہ السلام کی، اور حسب کی کردار بھی اس کا، حسب کہتے ہیں کردار کو، نسب کہتے ہیں خونی رشتہ داری کو۔ تو فرمایا کہ میری گزارش ہمیشہ یہ ہوتی ہے منبر سے کہ اگر کسی کا بچہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کا بچہ حالا غلطی کی وجہ سے، نادانستگی کی وجہ سے، اپنی کم مائگی اور کم علمی کی وجہ سے میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے، عقل کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کو ہٹ کے مارنے لگ جائیں گے یا اس کے باپ کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں گے؟ دنائی کا تقاضا کیا ہے؟ شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر کوئی شیعہ ہم سے زیادتی کر لے، اس کی وجہ سے نہیں، علی و بطول کی وجہ سے ان کو معاف کیا جاتا ہے، علی و بطول کی وجہ سے۔ یہ اولاد علی یا مولا۔ زیارت عاشورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں نا، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وعدو لمن عاداکم ومحب لمن احبکم۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ میری اس سے صلح ہے جس کی آپ سے صلح ہے، میری اس سے جنگ ہے جس کی آپ سے جنگ ہے۔ مجھے بتائیں یہ جو مجلس میں آئے بیٹھے ہیں ان کی امام حسین سے صلح ہے یا جنگ ہے؟ یہ سارے جناب سیدہ کی نظر میں ہیں، یہ سارے پیغمبر کی نظر میں ہیں، یہ سارے امیر المومنین کی نظر میں ہیں۔ علی اس وقت ان سے محبت کر رہے ہیں، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ میرا کینہ ہو اس وقت۔ میرا دعویٰ کدھر گیا؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ ایران میں 2 لوگ تھے، رشتہ دار تھے، لڑے ہوئے تھے، خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے۔ خود وہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ مظلوم کربلا کی مجلس ہو رہی تھی تو میں دیر سے آیا، اور وہ جو ہمارے دشمن تھے وہ پہلے کہیں مجلس میں آ کے آگے بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو پیچھے بیٹھے ہوئے میری نظر پڑی اپنے دشمنوں پہ، اچانک میرے دل میں خیال آیا اور زیارت عاشورہ کے یہ جملے آئے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس وقت جب بطول کے بچوں کو بیٹھ کے رو رہا ہے، اس سے زہرا راضی ہیں یا ناراض؟ جناب سیدہ اس سے راضی ہیں یا ناراض؟ یقیناً راضی ہیں۔ ہم کسی کے فوت شدگان پہ چلے جائیں وہ ہم سے کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو عام لوگ ہیں، پیغمبر کا بیٹا، بطول کا بیٹا، کوئی اس کو رونے کے لیے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے آیا، کیا جناب سیدہ اس سے ناراض ہیں؟ باقر العلوم فرماتے ہیں اتنا آنسو آنکھ سے آ جائے کہ مچھر کا پر تر ہو جائے، خدا اس بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس پہ جنت لازم ہو گئی ہے۔ معرفت کا آنسو ہے، جنت لازم ہو گئی۔ کہا کہ ایک دفعہ میرے اندر بجلی کی طرح شوق لگا کہ جس سے بطول راضی ہے میں اس سے ناراض کیسے ہوں، وہ میرا دشمن کیسے ہے؟ کہتا ہے دقیقے گن رہا تھا کہ کس وقت مجلس ختم ہو، میں منقلب ہو گیا، میں بدل گیا، دقیقے منٹ اور سیکنڈ گن رہا تھا کہ مجلس کیسے ختم۔ کہتا ہے جیسے مجلس ختم ہوئی دوڑ کے گیا دشمن کو سینے سے لگا دیا۔ میں نے کہا بندہ خدا غلطی میری ہے یا آپ کی، مجھ کو معاف کر دیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ سے زہرا راضی ہے، میں ناراض ہوں۔ یہ علم ہے نا، علم، ہم علم کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو نسبت ہے جناب عباس سے، ورنہ اپنی ذات میں یہ علم ایک کپڑا ہے اور ایک لکڑی ہے، اس کو نسبت ہے جناب غازی عباس سے۔
جس کپڑے اور لکڑی کو جناب عباس سے نسبت ہو جائے اس کو چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں. جس دل میں علی و بطول کا نور ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. مومن زیارت کے قابل ہوتا ہے, مومن کی زیارت کی جاتی ہے, لازم ہے, واجب ہے ہم پر مومن کا احترام کرنا, ضروری ہے مومن کی عزت کرنا. جس دل میں نور اہل بیت ہے, مودت کا تقاضا یہ ہے اس دل کا احترام کیا جائے. جس دل میں محبت اہل بیت ہے اس دل کا احترام لازم ہے ہمارے اوپر, ضروری ہے ہمارے اوپر. آپ کہیں مجھے اچھا نہیں لگتا, بہت ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی. جب مسلمان ہے تو اس مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ تسلیم ہو جانے والا. ایک جگہ پہ میری مرضی ہے, ایک جگہ پہ اسلام کی مرضی ہے. مسلمان کا تقاضا یہ ہے, اسلام کا تقاضا یہ ہے, میں خود کو اپنی مرضی کو قربان کروں اسلام کی مرضی پر, تب تو تسلیم ہوں. اگر اسلام کو قربان کروں اپنی مرضی پہ, میں تسلیم نہیں ہوں. میرا دعویٰ ہے اسلام جھوٹا ہے. جس دل میں نور اہل بیت ہے, اہل بیت تعصب رکھتے تھے اپنے شیعوں کے بارے میں. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, مدینے کے رہنے والا تھا, وہ جوفا کے مقام کے پاس سے گزرا. جوفا مدینے کے ساتھ کوئی جگہ تھی. جب وہاں سے گزرا تو مرکب کے اوپر ایک آدمی کو بیٹھانے کی جگہ تھی اور سامنے ایک شیعہ کھڑا تھا علی علیہ السلام کا. دھوپ تھی, گرمی تپتا ہوا سورج تھا, دھوپ تھی. وہ شیعہ مومن کھڑا تھا. اس بندے نے اس کو اپنے پیچھے گھوڑے پہ نہ بیٹھایا, سواری پہ نہ بیٹھایا, چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد یہ بندہ امام صادق کی بارگاہ میں آیا, آ کے کہا, سلام کیا. مولا نے سلام کا جواب دے کے فرمایا, فلانی ہم اہل بیت کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ ہم اہل بیت کی توہین. اس نے کہا میرے ماں باپ قربان, مجھ میں اتنی طاقت کہ میں اہل بیت کی توہین کروں؟ آقا ہم تو آپ کا نام صلوات پڑھ کے لیتے ہیں. مولا نے فرمایا فلاں دن جب مقام جوفا سے گزر رہا تھا وہاں میرے دادا علی کا شیعہ کھڑا تھا, تیرے پاس گھوڑے پہ بیٹھانے کی جگہ تھی, اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں بیٹھایا؟ ہم اہل بیت کی توہین کیوں کرنے لگ گئے؟ معلوم ہے یہ جناب زہرا کو کتنے پیارے ہیں, معلوم ہے امیر المومنین کو یہ کتنے پیارے ہیں. علی کہنا مگر آسان ہے, کتنی قربانی دینی پڑتی ہے علی کہنے کے بعد. آج پارا چنار کے اندر جو ہو رہا ہے ان کا جرم کیا ہے؟ ایک ہی جرم ہے, علی, محبت علی جرم ہے. پوری تاریخ میں محبت علی کی سزائیں جو مومنین نے بھگتی ہیں, تاریخ پڑھ کے دیکھیے کس قدر خون بہایا گیا اہل بیت کے ماننے والوں کا. روایت بتاتی ہے کہ امیر شام جو کوئی اپنے بچے کا نام علی رکھتا تھا اس کے گھر کو تباہ کر دیتے تھے, ان کے بندوں کو مار دیتے تھے, ان کی عورتوں کو کنیزیں بنا لیتے تھے. جرم اتنا ہوتا تھا بیٹے کا نام علی رکھا ہے. سید الشہداء سے پوچھا گیا, مولا یہ آپ نے اپنے سارے بچوں کا نام علی کیوں رکھا ہے؟ علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر. حضرت نے فرمایا خدا مجھے 100 بیٹا دیتا میں سب کا نام علی رکھتا, اس لیے کہ امیر شام نے لفظ علی پہ پابندی لگا دی ہے. علی کہنا مذاق ہے؟ خدا شاہد ہے, ہم سے پوچھیں اس علی کی محبت کی وجہ سے کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اور ہم علی والوں کے ساتھ پوری نیشنل انٹرنیشنل سطح پر ہر کوئی اس وقت علی اور اولاد علی کے ماننے والوں کا دشمن ہے. امریکہ آپ کا دشمن ہے, اسرائیل آپ کا دشمن ہے, اور منافق آپ کا دشمن ہے, داعش آپ کا دشمن ہے, طالبان آپ کا دشمن ہے, وہابی آپ کا دشمن ہے, اور آپ بھی اہل بیت کے ماننے والوں کے دشمن ہیں. آپ کس صف میں کھڑے ہیں؟ پھر کہتے ہیں میں علی کا شیعہ ہوں. ختم ہو گیا میرا بیان. مومن کی عزت لازم ہے. مومنین نے بہت قربانیاں دے کے علی اور ذکر علی کو بچایا ہے. روایت بتاتی ہے کہ ماہ رمضان کے 40 ہجری کا جو ماہ رمضان تھا, علی علیہ السلام کی زندگی کا دستور یہ تھا کہ روزے اپنی اولاد کے گھروں میں آ کر افطار کرتے تھے.
کبھی امام مجتبیٰ کے گھر میں آ کر، کبھی امام حسین کے گھر میں آ کر، کبھی جناب زینب کبریٰ کے گھر میں آ کر، کبھی بی بی ام کلثوم کے گھر میں آ کر، اور فرمایا کرتے تھے خدا جانتا ہے شاید یہی وہ ماہ رمضان ہے، شاید یہی وہ ماہ رمضان ہے۔ علی سے موت کا امتحان کئی دفعہ اللہ نے لیا، علی کامیاب ہو گیا۔ علی علیہ السلام کو موت سے ڈر نہ تھا، موت سے اس قدر محبت کرتے تھے جیسے بچہ اپنے ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے۔ کئی دفعہ علی علیہ السلام موت کی طرف گئے، لیکن موت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فرمایا یا علی، موت کے امتحان میں آپ پورے 100 نمبر حاصل کر گئے ہیں، 1 نمبر بھی کم نہیں ہے، آدھا نمبر بھی کم نہیں ہے۔ ہم نے کئی دفعہ آپ کو دیکھا، آپ موت سے نہیں ڈرے، موت سے نہیں گھبرائے۔ اب ذرا زندہ رہنے کا امتحان دے، موت کے امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے، زندہ رہنے کا امتحان دو۔ پالنے والے زندہ رہنے کا امتحان کیا ہے؟ کہا زہرا کو آپ کے سامنے تماچے لگیں گے، آپ کو خاموش رہنا پڑے گا، آپ کو زندہ رہنا پڑے گا۔ بطول کی پسلیاں ٹوٹیں گی علی، آپ کے ہوتے ہوئے زہرا کی پسلیاں ٹوٹیں گی، آپ کو زندہ رہنا پڑے گا۔ خدا جانتا ہے علی جیسا غیرت مند امام، یہ امتحان تھا۔ علی آپ نے موت کے امتحان میں پورا 100 نمبر حاصل کر لیا، اب ذرا زندہ رہنے کا امتحان دو۔ روایت بتاتی جب کبھی اہل بیت میں مصیبت آتی تھی پیغمبر کی بارگاہ میں جا کر امان لیتے تھے۔ علی علیہ السلام پر جب مصیبتیں آئیں، جو بڑی مصیبتیں آئیں ان میں سے 3 کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی مصیبت یہی تھی جب فاطمہ در و دیوار کے درمیان تھی، علی گھر میں موجود تھے، علی زندہ رہنے کا امتحان دے رہے تھے۔ پہلا امتحان یہ، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دیکھ میں آپ کی وصیت پہ عمل کر رہا ہوں، بطول در و دیوار کے درمیان ہے، محسن شہید ہو گیا ہے، فضہ کو بلا رہی ہے، علی گھر میں موجود ہے لیکن آپ کی وصیت کا پابند ہے، یا رسول اللہ علی کی مدد کیجیے۔ پہلا امتحان علی کا۔ دوسرا امتحان جب بطول کو دفن کرنے لگے، اللہ اکبر، یہ علی تھے جب گھر میں آئے جناب زہرا کا انتقال ہوا، سب کو کہا کہ گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو۔ روایت بتاتی ہے کہ جب غسل دے رہے تھے جناب زہرا کو، ایک دفعہ اپنی پیشانی دیوار پہ رکھ دی اور زار زار رونے لگے، زار زار رونے لگے۔ جناب اسما کہتی ہیں یا علی آپ تو خود روک رہے تھے کہ گریہ نہ کریں۔ کہا اسما کیا کروں، کچھ ایسے زخموں پہ نظر پڑی ہے جو بطول نے چھپائے رکھے ہیں، ساری کچھ ایسے زخموں پہ نظر پڑی۔ اب جب جنازہ قبر میں اتارنے لگے، ایک علی تھے اور آگے جنازہ قبر میں پکڑنے والا کوئی نہ تھا، بہت مشکل وقت تھا، حسنین چھوٹے تھے اور کوئی محرم نہ تھا کہ جس کو زہرا کا میت دے۔ کہا یا رسول اللہ علی پہ مشکل وقت آ گیا ہے، آئیں اپنی امانت علی سے وصول کر لیجئے۔ علی پہ مشکل وقت آ گیا۔ آزادارو ایک مشکل وقت اہل بیت پہ اور بھی آیا۔ کب آیا؟ جب حسین اپنی مقتل میں تڑپ رہے تھے اور زینب تل زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی واہ محمدہ واہ علیہ، یہ حسین ہے، ھذا حسین کا مرمل بالدماء۔ یہ تیسری مصیبت تھی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب امیر کائنات کو گھر سے جانے لگے جناب ام کلثوم نے آ کے کہا بابا آج کی رات کسی اور کو بھیج دیں، لگتا ہے کہ آج کی رات ان راتوں میں سے نہیں جیسے آپ عموماً جاتے ہیں، آج کچھ ڈیفرنٹ ہیں۔ مولا نے فرمایا ام کلثوم جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے وہ ہو کے رہتی ہے بیٹا، وہ ہو کے رہتی ہے، وہ ٹل نہیں سکتی۔ جب نکلنے لگے بدخوں نے آ کر روکا، میرے مولا نے مڑ کر اپنی بیٹی سے کہا میرے بیٹے اگر ان حیوانوں کو کھانا اور پانی دے سکیں تو ان کو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ جب گھر سے نکلنے لگے دروازے کے ساتھ ابا، ایک دفعہ کہیں کچھ ایسا ہوا کہ ابا دروازے کے ساتھ اٹکی، علی کو مڑ کر رکنا پڑا۔ کہا پورا عالم علی کو روک رہا ہے، مسجد میں کیا ہونے والا ہے؟
اجرکم اللہ، پورا عالم علی کو روک رہا ہے، چرند و پرند، نباتات و حیوانات، جمادات سب علی کو روک رہے. آج کیا ہونے والا ہے؟ بس عزاداران حسین علی آئے مسجد میں، آ کر اذان دی. ایک دفعہ اذان سے تھوڑا پہلے علی نے افق کی طرف دیکھا، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا. علی نے سپیدہ سحر کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے سپیدہ سحر مجھے بتا، علی کی زندگی میں کبھی علی کو سوئے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ علی تھا جس نے ہمیشہ آپ کو نمودار ہوتے دیکھا ہے. اذان دی. اذان دینے کے بعد مستحب نماز کا ارادہ کیا. ابھی ایک سجدہ دیا تھا، دوسرے سجدے میں جانے ہی والے تھے. یا علی نے محسوس کیا سر پہ تلوار لگ گئی ہے. عزادار روایت کے جملے ہیں، علی روئے نہیں، علی گھبرائے نہیں، تلوار کا لگنا تھا. یہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. جبریل نے کہا لا قتل الامیر المومنین فی المسجد کوفہ، لوگوں مومنوں کا امیر مسجد کوفہ میں شہید ہو گیا. یہ سننا تھا. یا اصحاب دوڑے ہوئے آئے، اولاد آئی، امام مجتبیٰ آئے، لیکن جیسے ہی علی علیہ السلام کی نظر پڑی کہا حسن میرے مقتدیوں کو پہلے نماز پڑھا، کہیں میری وجہ سے ان کی نماز میں دیر نہ ہو جائے. عزادارو جب امام مجتبیٰ نے نماز پڑھا لی، اب علی علیہ السلام کا خون کافی سارا نکل چکا تھا، علی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا. حسن مجتبیٰ نے بابا کا چہرہ اٹھایا، سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، آنکھوں سے زار زار آنسو جاری ہوئے. حسن رونے لگے، وبکا بکان کثیرا، حسن زیادہ روئے. علی کے چہرے پہ حسن کے آنسو گرے. غش سے آنکھ کھولی، کہا حسن میرے بیٹے جوان تو رویا نہیں کرتے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ علی حسن مجتبیٰ نے کہا بابا جس کا علی جیسا باپ شہید ہو رہا ہو وہ روئے نہیں تو اور کیا کرے. بس عزاداران حسین، ادھر علی کو زہر آلود تلوار لگی، ادھر علی کے بیٹے کے سینے میں ہرمل نے زہر آلود اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب ہرمل کا تیر مظلوم کربلا کے سینے میں آ کے لگا، مقتل بتاتی ہے حسین نے سامنے سے نہیں کھینچا کیونکہ سامنے سے کھینچنے والا نہ تھا، اپنا ہاتھ پیچھے سے ڈالا. جب تیر کھینچا حسین کا ہاتھ خون سے رنگین ہو گیا، خون اپنی داڑھی پہ مل کے کہا اسی عالم میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. ہاں عزاداران حسین، علی کو سجدے میں ضرب لگی، حسین کا سر بھی سجدے میں کاٹا گیا. جب علی کو ضرب لگی تو اہل بیت کے لٹنے کا ڈر نہ تھا، خیموں کے جلنے کا ڈر نہ تھا، لیکن جب مظلوم کربلا کا سر کٹ رہا تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مظلوم کربلا اپنی ایک آنکھ سے خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آگ لگ چکی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ زینب کے سر سے چادر چھن چکی ہے. ہاں عزادارو، کربلا میں شہداء کے سر کاٹے گئے، ہر شہید کا سر اس وقت کاٹا گیا جب وہ دنیا سے جا چکا تھا. ایک شہید ایسا ہے جو ابھی زندہ تھا، وہ ذکر خدا پڑھ رہا تھا کہ ایک وحشی حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا. میرے امام زمان فرماتے ہیں فضو بہا، میرے مولا کو ذبح کیا گیا. ذبح اس کو کیا جاتا جو ابھی زندہ ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.